عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورہ حدید کی ایک آیت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت ایک اپیل کے انداز میں، ایک ڈانٹ کے انداز میں فرما رہے ہیں، الم یعنی للذین آمنوا، کیا ایمان والوں پہ ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل خشیت سے جھک جائیں؟ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ بات میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ جیسے ہی لاک ڈاؤن ہوا تھا، ایک غلغلہ، ایک شور اور ایک جذبہ جو ایمان والوں میں تھا وہ مسجد کی طرف جانے کا تھا، اور جیسے ہی علماء اکرام کی طرف سے یہ بات آئی کہ ہمیں لاک ڈاؤن کا پالن کرنا ہے، اور سرکار کی طرف سے یہ بات آئی کہ ہمیں لاک ڈاؤن کا پالن کرنا ہے، تو ہم نے پالن تو کیا، لیکن گھر میں رہ کر ہم اب نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں۔ یقین جانیے، میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ گھروں میں وہی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں کہ جو کہ مسجدوں میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ یعنی کہ اس وقت بھی علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ایمان والوں پہ ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کے ذکر کے آگے، اللہ کے قرآن کے آگے، اللہ کی اطاعت کے آگے۔ ہم تو اللہ کی اطاعت سے بھاگے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو صاف فرمایا تھا کہ ہم بڑے عذاب کے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب چکاتے ہیں، وَلَنُذِقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ وَدُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، تاکہ تم رجوع کر لو، پلٹ آؤ۔ تو واقعہ یہ ہے کہ اتنی بڑی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا اجتماعی نظام دھرم برم ہو چکا ہے، ہم جمعے نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم گھروں میں نمازیں بھی نہیں پڑھ رہے، صرف وہی حضرات نماز پڑھ رہے ہیں کہ جو مسجدوں میں نماز پڑھنے جاتے تھے۔ یہ وہ بہت بڑا المیہ ہے جو امت کے سامنے کھڑا ہے کہ اس وقت جہاں ہم کام کاج چھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں، وہیں ہم جو ہے کہ دین کو بھی چھوڑ کر بیٹھ گئے۔ سامنے رمضان آ رہا ہے، ہم کیسے امید لگا سکتے ہیں کہ ہم رمضان کے حق کو ادا کر پائیں گے؟ کیا ہم رمضان کے حق کو ادا کر پائیں گے؟ کچھ ہی دن بچے ہیں، اور نہ جانے کون اس رمضان تک پہنچے گا۔ ابھی تو اس میں اتنے دن بچے ہیں کہ نہ جانے کون کس کی زندگی کا سفر ختم ہو جائے اور رمضان سامنے ہے۔ نصیب والا ہوگا جو رمضان کو پہنچے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ کے ذکر کے آگے نہیں جھک رہے ہیں۔ اور ذکر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، نماز۔ اس نماز کے آگے، نماز کے اندر ہمارے سجدوں میں دل نہیں جھک رہے، ہمارے سجدوں میں سر نہیں جھک رہے ہیں کہ یقین جانیے نہ اللہ کے ذکر قرآن حکیم کی طرف، جس کو الذکر قرار دیا گیا، اس کی طرف ہمارے دل نہیں جھک رہے ہیں۔ غور کیجئے کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فراغت کا ایک وقت ہمیں دیا ہے، تو اس کے اندر ہم قرآن حکیم کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اللہ کا ذکر لگاتار کریں، تاکہ یہ نوع انسانی پر جو وبا آ رہی ہے اس سے نوع انسانی کو نجات مل سکے، ہمارے لیے حالات پھر پہلے جیسے ہو جائیں، ہماری مسجدیں وہی پہلے جیسے آباد ہو جائیں، وہی ہم جو ہے کہ پھر جو ہماری جو دن چریا ہے روزانہ کی اس کے اندر لوٹ جائیں۔ یقین جانیے کہ اس سے زیادہ تو اور کیا وقت آئے گا، آیا ہوگا لوگوں پر، اور نہ جانے آنے والی پیڑھیوں پر کیا وقت آئے، لیکن آپ کے اور ہمارے سامنے تو یہ وقت کھڑا ہے، اور اس آیت کی پکار ہمارے سامنے موجود ہے کہ علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں پر ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل خوشی اور خشیت سے اللہ کے ذکر کے آگے جھک جائیں، اور اس پر جو کتاب اللہ تعالیٰ نے حق کی طرف سے نازل ہوئی ہے اس پر جھک جائیں۔ تو نوجوانوں، غور کیجئے کہ ان حالات سے نکلنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے ذکر کو اپنے دلوں میں، اپنی زبانوں میں، اپنے ہاتھوں میں، اپنے کے اندر ڈھال لیں۔ وبا سے تبھی نکل پائیں گے کہ جب ہم اللہ کو یاد رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کے، اس کے ساتھ تعلق کے جتنے بھی ذریعے ہیں، ان سب ذریعوں کو ہمیں اپنانا پڑے گا۔ لہٰذا راتوں کو اٹھنا، راتوں کو اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو کر رونا، اور پھر اللہ کے قرآن کو تھامنا، اللہ کے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا، اور ساتھ ہی ساتھ تمام نوع انسانی کے لیے یہ دعا کرنا کہ اللہ رب العزت اس عذاب کو، اس وبا کو، اس بیماری کو تمام انسانوں سے دور کر دے، اور بالخصوص ہمارا ملک عزیز ہندوستان سے اس کو دور کر دے۔ اے اللہ اس بیماری کو ہم سے دور کر دے۔ اے اللہ ہم پھر وہی
ہمارے سامنے رمضان کھڑے ہیں، اے اللہ ہم چاہتے ہیں کہ رمضان کو مسجد میں گزاریں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ رمضان کی برکتوں سے دنیا فائدہ اٹھائے۔ اے اللہ اس کا تو مہینہ تو پورا سراسر رحمتیں ہیں، سراسر برکتیں ہیں، اے اللہ اس کی رحمتیں اور برکتیں اور نیکیاں لوٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت مزید میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیماریوں کا علاج صدقے سے کیا کرو۔ ہم نے صدقہ کرنا چھوڑ دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چھوڑ دیا۔ صرف وہی حضرات کہ جو کہ صاحب حیثیت ہیں وہی لوگ خرچہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے صدقہ کرنے کے لیے آپ کو صاحب حیثیت ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس 2 روٹی ہیں اور 1 روٹی بھی آپ نے دے دی تو اللہ کی راہ میں صدقہ شمار ہوگا۔ اور اس وقت اس وبا سے نمٹنے کے لیے ہر شخص کو صدقہ کرنا چاہیے، ہر شخص کو صدقہ کرنا چاہیے، چاہے خواہ وہ امیر ہو چاہے غریب ہو، ہر شخص صدقہ کرے اور اللہ کی راہ کے اندر اللہ کے بندوں کو اللہ کی راہ میں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرے۔ یہی جب بیماریوں کا علاج نہیں ملتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ فرمایا کرتے تھے، اس کا ہمیں صدقہ کرنا چاہیے۔ رمضان آ رہا ہے، رمضان کے لیے جو صاحب حیثیت لوگ ہیں پورا 1 مہینے کا کٹ ایک مہینے کا کٹ بنوا کر ہی تقسیم کریں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ آپ چاہے زیادہ پریواروں کو نہ دیں، کم پریواروں کو دے دیں، لیکن یہ ہے کہ کم سے کم اس کا 1 مہینہ جو ہے وہ گزر بسر ہو جائے، اتنا تو اس کو دیجئے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔